آیات مبارکہ پڑھی ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا کہ جب میرے نفس کا وقت آ جائے جی روح کا انسان کا یا جانور کا نفس سے وقت اجل جڑے میرے آنے اذا جاء اجلها لا يؤخر بل وقت میں تقدیم و تاخیر بھی تھی نہ تو لمحہ اکھر تھی نہ ہی لمحہ پیچھا تھی اور اللہ سبحانہ و تعالی کی شان دیکھو خود جان قبضی فرمایا ڈپٹی اسرائیل علیہ السلام دی رہی سے ایک مشرق مردہ پہ گیا مغرب مردہ پہ گیا شمال مردہ پہ گیا جنوب مردہ پہ ایک سفر دے وچ ہے بیا حضر دے وچ ہے ایک ہسپتال وچ ہے بیا گھر وچ ہے بیا موٹر دے ہے ہزاراں لوگوں دی روزانہ اموات تھی ہیں لیکن خدا کی شان دیکھو اسرائیل کو جو رجسٹر دیتے تھے وہ رجسٹر وچ سارے سال دے جنہوں لوگوں نے مرنے کی دنیا کو چھوڑنے اللہ انہوں کا نام ہونا ہوئے سے اپنی طاقت کتنی دیتی تھی شر کو غر شمال و جنوب جتھا بھی ہو رہا پہ جڑے رنگ کے ہے جڑی نسل ہے جڑے قبیلے میں ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے جڑا وقت دیتے ہوں وقت شروع وقت اللہ موت کو بڑے پیچھا ہے موت کو ڈرتے ہیں خدا کو نہیں ڈرتے حق دے خدا کو ڈرنا موت پر حق ہے خدا کا ڈر ایمان کا حصہ ہے خوف خدا ایمان کا حصہ ہے کیا بنتا ہے کہ جڑا خدا کے ڈر کو گناہ چھوڑ دے گناہ کینا پہ اپنی وجہ سے چھوڑ دے وہی گال ہے کوئی بھی معاملہ ہوئے چھوڑ دے وہی گال ہے لیکن خدا کے ڈر کو جڑا بندہ گناہ چھوڑے تھی اللہ ان کو شہیدہ میں داخل بے شک ہوئے خدا کا ڈر طاقت ہے قوت ہے ہمت ہے جرت ہے گناہ کی صلاحیت رکھے دے لیکن اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ڈر رکھے دے خوف رکھے دے بس اللہ سبحانہ و تعالی ان کی بخشش فرما دے دوستو وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم اللہ کا پیغمبر ہے نہ یوسف علیہ السلام حسن و جمال کے نال اللہ نے اپنے محبوب کا کچھ حصہ یوسف علیہ السلام کے حسن دے رکھا آپ جڑے لگتے ہیں چلتے ہیں لوگوں کے مجمع میں گزرتے ہیں لوگ جڑے دیتے ہیں نکاح جماعت دیتے ہیں بس نکاح نہ ہٹتی ہیں قرآن شریف میں جائے جڑے عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے آپ علیہ السلام سے حسن سے فریفتہ تھے آپ جیل میں جہاں میرے فریفتہ تھے ان کی سہیلیاں پوچھا کیڑی شاہ ہے یوسف میں انہوں نے کہا حج میں یہ سیرتی سے یا نپوری سے روایت میں شروع کی سب ڈالیں چھری دی تھی آخر ایک کٹو یوسف علیہ السلام جو میرے لندھڑ پہ وہ ڈیٹیاں رہی ہیں قرآن شاہدے انہوں نے اپنی انگلیاں کٹ دی انگلیاں کٹی گئی لیکن حسن یوسف کتنا ہے وہ اللہ کا نبی آدم پہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی جب زلیخا مسلمان سب سے گئے زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام نے ایمان نہ کہتا یہ کلمہ نہ پڑھا تھی گناہ کی دعوت دینی پئی ہے یوسف علیہ السلام بھجتے پر آجے پر اگر میرا رب میرے اسے رحمت نہ کرے حاضر میرے رب نے اصلاح دے گا یہ آج دوستو آج یہ کہ ساتھ اللہ کا در بھی آنا چاہیے خدا کا خوف دل سے ہونا چاہیے کتنے بزرگان دین کے ہم واقعات پڑھتے ہیں ایک بزرگ ہیں ان کو ایک نوجوان لڑکا کم خریدا ہے کپڑے کی دکان ہے کوئی شہزادی آئی
گھر کھینچ کے گئی، لیکن وہ اللہ کا خوف دل میں رکھے تھے۔ تو نوجوان کے ویلے میں نال کیے، میں نے دعوت لی تھی کہ میرے نال مکالمہ کر، نہیں تو میں شور شرابہ کر دیتا۔ انہیں آخا میں کو ایک منٹ واش روم میں پہنچ جاؤ، بیت الخلاء میں پہنچ جاؤ۔ جڑے میرے گئے انہوں نے سیرت چاہتے انہوں نے گندگی اپنے منہ سے بندی، لباس سے باندھ دیتی، لیکن ہی بات ہے کہ کل رب کو منہ کیا نہیں کہنا کر منہ کالا کی گیا۔ جب میرے باہر نکلے بل مرتے دم تکر انہوں نے سیرت چاہتے لباس سے بھی خوشبو دے ہلے آ جائے۔ لوگوں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ آخر لگے وجہ یہ ہے کہ میں اللہ حکم کر رہا ہمیں گندگی نہیں ہمیں، لیکن اللہ نے میرے جسم کو بھی پاک کر دیتے، میں کو بھی پاک کر دیتے، آج میرے جسم میں جو کچھ بولے بھولے آ رہے۔ دوستو اچھا بڑھنے قبر بالکل سامنے ہے، قبر کی تیاری کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے کہ جڑا روزانہ 20 مرتبہ موت کو یاد کرے تھے اللہ کو شہادت والی موت دے سے۔ بے شک جب موت کی سختی کتنی ہے، فرمایا کہ ریشمی کپڑا ہوئے بل چھتی کنڈے والی بیل سے وہ کٹا وجے بل کپڑے کو چھکا وجے ان کا ہاتھ کیا ہوتی؟ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ان کا ہاتھ ہی ہوتی تانا بانا اج تھی ویسی لیرا کتیرا تھی ویسی ایک ایک دھاگا کھول ویسی اج تھی ویسی۔ آپ نے فرمایا موت کی سختی میں جو ایک ہلکی سختی اتنی یعنی کہ تکلیف دہ ہے۔ اج اصا موت کو سمجھتے اج اصا اپنا اوڑنا بچھونا دنیا بنا کے دے، اج اصا اپنے آپ کو دنیا وچ مگن کر کے دے، سمجھے موت نہیں آتی، لیکن موت آج آتی ہے۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، 4 دن کا میلہ ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ گئے ایک محل دے وچ لگتا ہے، محل دے وچ بادشاہ ہے، باں پکڑ کی دی پر ملک کے درویش کو کنو آ گئے دیکھو کیا آمن نہیں جان دیتی ہے، دیکھو پتہ ہے کتنا آ گئے وہ اللہ کا دیکھ بندہ میں سرائے عالم میں آ گیا۔ مسافر خانہ ہے، اتنا سرائے لگے پہ مہمان خانہ ہے، کوئی آدھے پہن کوئی ویدے پہن، میں ہی وقت آ گیا، رات گزارنی ہے، رات ہی صحیح رامڑے سویرے چلا ویسا وہ کتنے کو فرمایا جی بادشاہ کا محل ہے، میں بادشاہ ہوں۔ آپ نے فرمایا بادشاہ کا اللہ تعالی ہے، تو کی میں بادشاہ ہے، تیری بادشاہت کی میں ہے، اکے محل بادشاہ کا ہے، دنیا دی بادشاہت میرے کو ہے۔ آپ نے پوچھا ایک رات ہے تیرے کو پہلے ہی محل میں کون رہا ہے؟ بادشاہ نے آقا میرا ابا رہا ہے۔ وہ کتنا ہے؟ آکھیا وہ ٹر گئے دنیا تو پردہ کر گئے، مجھے تو پہلے کون ہے؟ آج میرا دادا ہے، ہن وہ کتنا ہے؟ وہ ٹر گئے، بل مجھے تو پہلے کون ہے؟ میرا پردادا ہے، وہ بھی ٹر گئے۔ بل آخر جڑے ویلے تیرا دادا بھی کیا، پردادا بھی کیا، تیرا والد بھی کیا، یہ مسافر حال نہیں دیا کیا ہے؟ اج تھی بادشاہت سے بیٹھے ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ وقت بادشاہت بڑی جگیر ہے، بڑا نہ ہے۔ آپ جڑے ٹرتے ہیں سینکڑ سال آپ جڑا خدام ہوتے ہیں، سواریاں ہوتی ہیں، اٹھ ہوتے ہیں، کجاوے ہوتے ہیں، اعلی نسل کے گھوڑے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیوار محل دے وچ ستے پر چھت سے ٹرن کی آواز آئی ہے، کھڑ کھڑ گئی ہے۔ آپ نے پوچھا آج میری محل دے میرے کمرے خاص سے چھت سے کون آ گئے؟ آپ پوچھتے کون ہے؟ بندہ جو تو آواز آتی ہے میری سواری گم تھی گئی ہے، میں وہ حضرت بتا اٹھ میرا گم تھی گئے، میں وہ حضرت بیٹا بتا۔ ابراہیم بن قدم آقا کم لیا اٹھی بھلا چھتا نے چڑھ سکتا ہے، نہ کوئی رستہ ہے، نہ کوئی پہاڑ ہے، نہ کوئی یہ چڑھائی ہے کہ چھت پہ اٹھ آ مجھے، اور چھت کوئی اتنی بڑی چوڑی نہیں، مختصر چھت ہے اور اٹھے کوئی سوئی نہیں دے تو لمبا ہو دے۔ انہیں آقا پر رب نرم بسترے میں بھی نہیں لگتا، نرم و نازک بسترے، مخمل کے بسترے، ریشم کے بسترے، اس
اتنا بہترین نعم دل نیاز دے وچ پلن والے بادشاہ سلامت اتنا تک رب نہیں لگتا جڑے میرے سن رہے ابراہیم بن ادم نے راتوں رات اپنی بادشاہی لباس لگا لیتا تاج رکھ لیتا فقیری وچ تر پے اللہ دی بارگاہ وچ تر پے اللہ نال دوستی لاون تر پے میرا رب میرے کو راضی تھی وجہ سے دنیا دے نہیں پئی رانی آپ ویندے ویندے جنگل وچ گئے رب کو راضی کرنے دے وجہ اللہ اللہ دی درگاہ دے وجہ ایک دیوار آپ کپڑے سینے بیٹھے دریا کے کنارے ہوتے سوئی پھیل ہو گئی دریا دے وچ پانی میں سوئی ڈالی ہے آپ کا وزیر حکم گزرتے ادے ابراہیم وہ وقت ٹھیک ہے یا یہ وقت ٹھیک ہے ہوں میرے تجھے میرے ہمیں جوتیاں تیری نوکر سے دے کر دے روٹیاں تیرے ابو رکھے دے برتن تیرے ابو چار دے ایک آواز دینا ہمیں سینکڑوں کی لوگ تعداد لوگ کٹھے کی میں ہیں ہن کی میں کپڑے خود دھونے سلائی خود کرے نے روٹیاں خود پکا کے کھانے رات کو کتھا سمنے تی کتھا کرے نے ابراہیم بن ادم کا وہ کملے وزیرہ ایک بادشاہی ہے اور انہیں دنیا کا دھوکہ ہے فرمایا کیویں فرمایا دیکھ ہمارے لوگ ڈرتے ہیں میری بادشاہت کو آج اللہ کی مخلوق کے احترام کر دی ہے میں اللہ کا بندہ بن گیا اللہ کا یاری لا کی ہے میں اللہ کا پابند ہاں اللہ میرے کم سنبھال دے سچی میں فرمایا تیری سوئی دریا میں ڈٹی ہے آواز اتنی نے اور دریا کی مچھلیاں میری سوئی ڈھہ پئی ہے سوئی میری دیر وجہ میں بیت میں چاہتے کہ سینکڑا مچھلیاں نکلیاں ہر ایک دے منہ میں سونے کی سوئی تھے وہ سوئی بھی نہ ہے پتل کامے دی نہ ہے لوہے دی نہ ہے جاتی نہ ہے بلکہ سونے کی سوئی ہے آپ فرمائیں کوئی نہ میرے میری سوئی دو جڑی میری اپنی ہے جڑی میں آپ سینہ بیٹا ہمیں کپڑے ڈٹی ہے ایک مچھلی چال آوی ہے آپ وزیر کو لکھے نا انہوں نے دیکھ ایک بادشاہ ٹھیک ہے یا اور ٹھیک ہے لوگوں نے حکم کی چڑھتے ہاتھے لوگوں کو روے دے ہاتھے ظلم و ستم کرے دے ہاتھے لوگوں نے حق نہ حق کھاندے ہاتھے اتنا رب دی رضا دے لاتی ہے کہ میرے کیڑے رنگ کے رکھ دے دے کہ میرے کیویں مہربانی سے فرمائے دے دوستو ان لوگوں نے آج نام دیتا ہے انہوں نے اپنے آپ کو اللہ واسطے وقف کر دیتا ہے دنیا کمانی چاہیے ہے رزق کے حلال کمانا چاہیے ہے تجارت حضور اسلام نے کی تھی نکاح آپ علیہ السلام نے کی تھی سفر آپ علیہ السلام نے کی تھی دوستانہ آپ علیہ السلام نے نبھائے صحابہ کے گھر تشریف گھرنے دیا کہ میرے کئی صحابی دے گھر کہ میرے کئی صحابی دے گھر آپ رشتہ داریاں بھی نہیں بھیجتے ہیں لیکن دنیا کے نال دین کو عزت دیتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار دین وہ اچھا ہے جس نال دنیا اچھی ہوے دنیا وہ اچھی ہے جس نال دین اچھا ہو کل دنیا میں بندے کو صحیح نہیں راہ کھاتی کل دین ہوے بال بھوکے مرنے صحابی رسول ہے دین دے روزے رکھے تھے رات کو ساری رات قرآن پڑھتے انہوں نے بی بی صاحبہ حضور کی بارگاہ میں آمین عرض کرتے یا رسول اللہ میرے گھر والے رات بھر قرآن پڑھتے 3 کا روزہ رکھے آپ نے السلام نے ان کو سمجھا آپ نے فرمایا ہو اللہ کے بندے جب اللہ نے سال میں 1 مہینہ روزہ فرض کیے تو مسلسل روزے رکھے ہیں اور دین تو کمانا ہے رات کو ساری رات نفل پڑھتے قرآن پڑھتے اپنے بچے کا حق نہ لیتا اپنے بچے کو ٹائم نہ لیتا اے اللہ سے کوئی بات بھی قبول کری ہے روز کے حلال کما اپنی بیوی بچے کو ٹائم دے دوستوں کو ٹائم دے رات سے کوئی حصے بنا ایک حصے میں آرام کر ایک حصے میں مالک کو ٹائم دے ایک حصے میں رب کو راضی جڑا بچہ تقسیم کاری کر دے
وقت گزرے دے رب کو راضی کرے دے رب رحمان عرش دے بیانوں کی تعریف کرے دے بس اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس مطمئنہ اے نفس مطمئنہ دنیا میں تے ساکو راضی کیتا دنیا میں تے ساری بندگی کی دنیا میں تو سارے مطابق رزق بھی کماتا نہیں ہو رشتہ داریوں میں نبھاتا نہیں ہو سارے حق بھی ادا کرتا نہیں ہو ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ رب تیرے تو راضی ہے تو رب تو راضی ہے اور آمد اپنے رب کو اور اپنے رب کی بارگاہ میں جاؤ اور کیا ہے فدخلی فی عبادی اور میرے بندے میں داخل کی سارے اللہ کے بندے ہیں کوئی بھی ہے سارے اللہ کے بندے ہیں لیکن اللہ نے اپنا بندہ ہوں کو آکے جڑا ہوگا پڑھتے دن کی گزار ہے جڑا نماز پڑھ گئے صحابی رسول ہے عمر 72-73 سال تھے بارگاہ رسالت میں چاہے صحابہ پوچھتے ہیں جی تمہاری عمر کتنی ہے آپ فرماتے ہیں میری عمر 12 سال کتنے سال ہے داڑھی چٹی تھی گئی سر چٹا تھی گیا جسم میں نقاہت آ گئی کمزوری آ گئی کمر جھک گئی صحابہ کرام والے کی دعا مسکرا پہ ایک کیویں آ جا پہ اتنی عمر ہے 12 سال کیویں 12 سال میں بندہ بال ہوتے چھوٹا نہیں بال ہے نہ سمجھ بال ہے یہ تو دادا بن گئے نانا بن گئے دوسرے پوتنے والا ہے ایک کیویں آ جا پہ جیسے ہونے کو پیارے آقا نے پوچھا نا صحابیہ کا تھا انہا کو تیری عمر 12 سال کی ہے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جہالت سے وقت گزرے خدا کی نافرمانی سے وقت گزرے دنیا کی مستی میں وقت گزرے کوئی پتہ نہ ہے حلال و حرام کا پتہ نہ ہے دکھ سکھ کا پتہ نہ ہے اپنے پرائے کا پتہ نہ ہے جیڑا وقت تمہارے قدموں میں گزرے میری زندگی ہوگی او دی میری زندگی دے اللہ کی قسم ہے جب تک میں تمہارے قدموں میں چاہیا گناہوں تو بچ گیا لوگوں کو دکھ دینے تو بچ گیا اپنے آپ کو میں مونڈی کا بندہ تصور کیتے میں مونڈی نہ سمجھے کہ آج میں دنیا میں چاہیا پہلے دنیا میں بھی نہ کہ میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں قیامت والی دیوار کیا ہونے پہلے سے قبر دے سوال تھی میں من ربو کا تیرا رب کون ہے جیڑا اتنا اسی نا مال جمع کرے گا وہ دا ہی آتا لا ادری ہی آتا لا ادری افسوس میں کو تو کوئی خبر نہیں آج کتنے لوگ ہیں جنہوں کو چیز کلمہ آنا آج کتنے لوگ ہیں جنہوں کو نماز سدھی آتی کتنے لوگ ہیں جنہوں کو نماز جنازہ کی دعاواں درود پاک آتے کتنے لوگ ہیں میں اگر کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں کو دعا قنوت ہی نہیں آتی دین تو دوری ہے قبر ادھاری ہے لیکن جنہیں حضور کا غلام میں تھی تو حضور تشریف کہنا تھا بس قبر نور علی نور پڑھتے سی اگر یہ معاملہ لیا کہ ایسا غلامہ میں نہیں ہوتے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ قبر جنت سے باغ میں تو یہ باغ پڑ گئی ہے جہنم سے گڑے میں تو گڑا پڑ گیا اور دیکھو بس کیا من رب کرتے نا رب کون ہے جڑا ہوتی نا دیکھ بندہ جڑا رب کی پہچان دنیا میں بھی رکھی ہے آپ سی ربی اللہ میرا رب اللہ ہے پر کچھ بات نہیں چکا تیرا دین کیا ہے آج دین کے بارے میں سارے کو سوال کیتا رہے اچھا اپنے دین کے بارے میں کیا کچھ آتے ہیں مسلمان ہونے کے باوجود دین سے ہم تنقید کرتے ہیں سب کو پتہ نہیں ہوتا لیکن قبر میں پوچھا گئی من با دین کرتے ہیں دین کیا ہے اگر اسلام کے مطابق زندگی گزرے سو اسلام کے مطابق سو اسلام کے مطابق بات سو لین دین اسلام کے مطابق کرے سو والا سن دین یل اسلام سر دین اسلام دین اسلام کا مطلب کیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ نے دین اسلام کو پسند کیتے دین اسلام کا مطلب کیا ہے ہر ایک دوسرے کی جان کا بھی حفاظت کرے دوسرے کے مال کی بھی حفاظت کرے دوسرے کی عزت کی بھی حفاظت کرے دوسرے کی ہر شے کی حفاظت کرے کیونکہ اسلام کا مطلب ہی ہے کہ
ایک بیت کی ہر شے کا خیال کرو، عزت کا خیال کرو، مال کا خیال کرو، جائیداد کا خیال کرو، ہر شے کا خیال کرو. سمجھے ان الدین عند اللہ الاسلام. اور پوچھا کہ تیجا سوال با كنت تقول في حق هذا الرجل. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف دیتا ہے قبر دے امتحان پڑھتے آتے. کیا پڑھتے آتے؟ امتحان پڑھتے آتے. یہ نہ ہوتی مجھے سفارشی نہ ہوتے، پہلے امتحان ہوتی. امتحان میں اگر حضور کا غلام ہوتی، چہرے سے داڑھی ہوتی، 5 وقت کا نماز پڑھتا ہوتی، اللہ کے حق بھی ادا کرتا ہوتی، بندے کے حق بھی ادا کرتا ہوتی، اللہ کو بھی ڈرتا ہوتی، بل کیا ہوتی؟ منہ ول آخری ہاذا نبی جی میرے نبی. کیا ہاذا نبی جی اے میرے نبی ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جے میرے 3 سوالوں میں جواب تھی ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے سے مسکراہٹ آ رہی تھی کہ میرا امتی کامیاب تھی گئے، میرا امتی کامران تھی گئے، میرا امتی سرخرو تھی گئے. بل فرشتے آتے نم کنمت العروس. آج سب کو جی میں دلہن سمجھتی ہے، آج جی میں سب کو جی میں دلہن سمجھتی ہے. بل جب میرے دلہن جی میں سمجھتی ہے بل میرے ایک بڑکیاں کا ہاتھ اتنا جنسی بندے کو مڑکے کا ہار ہو سی وہ ٹوٹ ویسی میں یکدم بس وہ مڑکے ان ہار دے وچ پیروگا راتی ان رسے دے وچ دھاگے دے وچ ان تار دے وچ ہالی مڑکے پورے نبی دے قیامت تھی ویسی. فرشتہ آتی اٹھی آتی کا قیامت آ گئی ہے. اتنا کم وقت لگے ایک ہار کو پیروگے کتنی دیر لگتی ہے. یہ جنت کا معاملہ مرن تو بعد ہے. لیکن جب سارے نے گناہگار گئے گناہوں دے پنڈا دار ہوئے حالت خراب ہوئے اس لوگوں نے بھی کو اصلا حق نہیں دے دے، بہن کو اصلا حق نہیں دے دے، چھوٹے بڑا کو حق نہیں دے دے. تو پڑھتا رہی ہو ساری زندگی میں کماتا رہی ہو اب دی جائیداد میرے کو دے یار یہ دے امتحان بھی اکلا ہے یہ ہے زندگی ہے. اتھائی کا نکھار تھی بڑے کہ آیا کہ مال و گھر کے لیے کیا کر دی، آیا کہ دنیا میں پیچھو ہے یہ دین کے پیچھو ہے، یہ کچھ بڑھ سمڑی ہے. باقی سب مروا لینے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں، زکات لیتے ہیں، صدقات لیتے ہیں، سارے معاملات کرتے ہیں. یہ سارے کے سارے اللہ نے نیک لوگوں کی نشانیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالی سب دین اسلام دے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سلام جو بھی دے. اچھا وقت جیسا دیگر لوگ مصروف ہوئے بار بار چاہتے کوئی بھی ٹائم زیادہ لا گیا. درود پاک پڑھو اللہم صلی علی سیدنا محمد و علیہ وسلم. صحابی رسول ہے نہ بارے دین ہے. اسلام کہنے جو ہے حضور اسلام مدینہ طیبہ میں چھائے. ایک وہ صحابی ہیں جنہیں جہاد کی جوانت پہلی سبزی جو تیار کی لیے فصل کی پہلی تازی سبزی. ایک دنڑی باتیں آج کل بھی کئی بزرگی میں کرے ہیں. دنڑی باتیں پچھلی میں چاہ دے حضور دی بارگاہ میں آنے ہیں. کدو شریف ہوئے نا توری ہوئے ہا یا کھجور تازی لاوے ہا مدینہ شریف کے مضافات کے دیہات میں جڑیاں سبزیاں سینیاں ہیں اپنی سبزی کاشت کرے دے ہیں. لیکن ان دی نیت یہ ہوندی ہے جڑے ویلے سبزی لاتی پہلے حضور دی بارگاہ میں منڈی نہ پھر ویسا وجہ نہ پہلا پور جڑا ہے حضور دی بارگاہ میں پھر ویسا برکت واسطے پھر ویسا حضور خاطر کوئی چیز میرے رب حضور علیہ السلام دیکھتے دعاواں دیتے آپ کی دعاواں دے صدقے میری بخشش کی. صحابی رسول ہیں آنے ہم بارگاہ رسالت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا او مائر سب کو کدو شریف بڑا پسند ہے. ان صحابی نے وقت تہیا کر کے کہ آج صبح صرف کدو ہی کاشت کوئی بھائی سبزی کاشت نہیں کرنی. جڑے والے شاہ میں ہاتھ مجھے چوتے حضور دی بارگاہ چاہ میں رہا کدو شریف چاہ میں رہا. آپ علیہ السلام کو کدو شریف بھی کھانے ہیں نہ ان کو دعا بھی دے دیتا. صحابہ
حضور کو خوش کرنے واسطے کیا کچھ نہ کرے دینا. صحابہ اکرام کی کیسی زندگیاں کہ ہر لمحے ہر وقت ہی خوشی میں چلانے ہیں کہ رسول راضی تھی وجہ رب راضی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تھی گئے. حضرت عمر صحیح ہے ایک دفعہ میں سوٹ پاتے ہیں کلیجی رنگ کا سوٹ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اکھ ارد لکھی اکھ دے وچ جلال نظر آیا. ناراضگی کا اظہار کیا. آپ نے منہ نہ کچھ نہ فرمایا. آپ نے صرف اکھ چاٹ لکھی. عمر کو لباس پائے کلیجی رنگ کا. آپ منہ سے واپس گئے گھر سے وچ دے پے کپڑے پاٹوں نے نہ گھر والے کو نہیں نہ بھاگ آ جاؤ جڑے حضور کی ناراضگی کا سبب بنے وہ لباس عمر کیوں پا وہ لباس کوئی عمر نہ ہا دے. یارو کہ اصل حضور اخلاص و سلام کو راضی کر کے اللہ کو راضی کر کے اللہ کی رضا ہندے میں سے دے کہ جی میں رسول اللہ کو وقت بمونی یحبکم اللہ تو سب حضور کی اتباع کرتے رہو حضور کے پیچھے ٹرتے رہو. حضور اخلاص و سلام نے سب اسی میں رحمت صحابہ کا طریقہ عطا فرمایا. اصل ہوں طریقے سے زندگی گزارتے رہو یقیناً ساری زندگی بہتر کی ہے. اللہ تبارک و تعالی میری حاضری یہاں پہ بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ تبارک و تعالی مرحومہ کی بخشش اور مغفرت فرمائے. اللہ درجات بلند فرمائے. مرحومہ کے جتنے دوست احباب آئے ہیں اللہ یہ رشتہ دار شہر دوست احباب وہ بھی چکے اللہ تمام کی بخشش اور مغفرت فرمائے.